تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ سلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، قاسم الجبارین وقاطع دابر المعتدین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين مولانا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ امام زمان پہ درود بھیجیے۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال الحكيم في كتاب المتين وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقت چونکہ بہت کام ہے میرے پاس، آدھ گھنٹہ ہے، لہذا خصوصی توجہ کا طالب دوں گا تاکہ جو بھی اپنے ذہن میں ایک مطالب لے کے آیا تھا آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ ضرور پڑھیے محمد و آل محمد کا۔ ارباب مجلس، مولا کی شخصیت ایسی ہے جن کے بارے میں گفتگو کرنا ہم جیسے ناقصوں کے لیے جسارت شمار ہوگی۔ علی وہ ہستی ہے، اس کے بارے میں اگر گفتگو کرے یا خدا کرے یا وہ رسول کرے جس کے لیے علی نفس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم جتنا بھی سوچیں علی کے بارے میں وہ ہماری سوچوں سے بلند ہیں، ہم جتنا غور و فکر کریں مولا کے بارے میں وہ ہماری افکار اور فکروں سے بلند ہے۔ کیا خوب کہا کسی شاعر نے، قالوا علی علی قلت لا بل العلا بعلی علی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی بلند ہے، میں یہ کہتا ہوں ہرگز علی بلند نہیں، بلکہ بلندیاں ہیں جو علی کے ذریعے بلند ہیں۔ مولا کا نام اس طرح لے، بہت بڑا اجتماع ہے کہ والی نجف کی روح ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ ذکر علی جو آپ کرتے ہیں یہ عبادت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک روایت نقل کرنے لگا ہوں آپ کے حسن سماعت کے لیے، پھر موضوع کی طرف آ جاؤں گا، جو ہمارے بڑے بڑے علماء نے بھی اپنی بعض کتب میں اور خطابات میں بیان فرمائی ہے، اور اس کی دلیل بھی قرآنی ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو ختم کر ڈالتی ہیں۔ روایت کی لفظیں یہ، اب میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیا علی کا ذکر کرنا نیکی ہے یا نہیں ہے؟ ذکر علی عبادہ۔ روایت کی لفظیں یہ ہیں کہ علی کا نام اور ذکر ایسا ہے،
اگر زبان سے ادا کیا جائے تو خدا زبان کے گناہ بخش دیتا ہے، کان سے سنا جائے، کان سے سنا جائے تو خدا قرآن کے گناہ بخش دیتا ہے، ہاتھ سے لکھا جائے تو یہ ہاتھ کی توبہ ہے، ہاتھ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اگر دل میں علی ہو تو خدا کائنات کا مالک رب دل کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اگر زبان سے علی علی کیا جائے تو زبان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دوستو، حضرت ابو طالب قرآن درس چلوا، معروف عالم نظام کے یہ جملے ہیں، علی کی ذات بڑی مشکل ہے، علی کے بارے میں گفتگو کرنا پلے صراط پر چلنا ہے، اگر گفتگو کا حق ادا کرے تو غلو ہونے لگتا ہے، اگر حق ادا نہ کرے تو ظلم ہونے لگتا ہے۔ محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ میں نے مجلس پڑھنے دیں خدا کے لیے، بیٹھ جائیں۔ نعرے نہیں لگائے، نعرے نہیں لگائے۔ اب آپ تعاون کریں، چونکہ وقت کم ہے نا، تو میں اپنے مطالب آپ تک بیان کر سکوں، پہنچا سکوں۔ دوستو، ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اہل بیت کے ماننے والے شیعیان علی یہ بڑے بہادر و شجاع لوگ ہیں، آپ عظیم لوگ ہیں۔ اگر آپ بہادر و شجاع نہ ہوتے نا، کبھی مظلوموں کو اپنا امام نہ مانتے۔ ہم بہادر ہیں، ہم شجاع ہیں، ہم غیرت مند ہیں، ہم عدل سے عشق کرنے والے ہیں، اس لیے نہ کسی ظالم کو امام مانا، نہ کسی بھاگنے والے کو اپنا امام مانا۔ ہم کرار کے ماننے والے ہیں، علی تمام فضیلتوں کا مجموعہ ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا امام علی ہے، جس کی حقیقت اور قرآن کی حقیقت ایک ہے۔ ارباب مجلس، معروف آیت ہے جو آپ نے متعدد مرتبہ اسی منبر سے سنی ہوگی کہ اللہ کا نبی جب آخری حج کر کے لوٹ رہے تھے، واپس آ رہے تھے، وہی نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ جو نازل ہوا ہے اسے پہنچا دے۔ خالق کائنات کے کلام میں ایک کلمہ، ایک لفظ اور ایک حرف بھی زیادہ نہیں اور زائد نہیں ہے، ہر ایک کے اندر نقطہ ہے اور حکمت ہے۔ اے رسول، منصب سے پکارا جا رہا ہے رسول کو، معلوم ہوتا ہے کام ایسا ہے جس کا رسول کی رسالت سے تعلق ہے۔ اے رسول پہنچا دے ما انزل الیک من ربک، وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، خالق کی حیثیت سے نہیں، مالک کی حیثیت سے نہیں، رازق کی حیثیت سے نہیں، رب کی حیثیت سے۔ جب رب کی حیثیت سے ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے
اس پیغام کا تعلق ربوبیت کے ساتھ ہے، انسانی معاشرے کی پرورش کے ساتھ ہے۔ یہ ایسا حکم ہے، ایسا پیغام ہے جس کے بغیر معاشرے کی ربوبیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جتنے بھی اس کائنات میں قانون نافذ کیے ہیں رب کی حیثیت سے کیے ہیں، قانون انسان کی تربیت کے لیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے اللہ کی رسالت کو انجام ہی نہیں دیا۔ عجیب جملہ ہے یہ۔ وہ خدا جو اپنے حبیب سے کبھی طٰہٰ کہہ کے خطاب کرتا ہے، کبھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہہ کے خطاب کرتا ہے، کبھی یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کے خطاب کرتا ہے، یہاں خطاب میں سختی ہے کہ اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا۔ گویا آج کا پیغام رسالت میں مرکزی پیغام ہے، بنیادی پیغام ہے، محوری پیغام ہے، ایسا پیغام ہے کہ جس پر رسالت کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ پیغام ابلاغ نہ ہوا تو کار رسالت انجام نہیں ہوا۔ علماء نے بیان کیا ہے، پھر کہا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کی پرواہ نہ کر، اللہ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ دوستو، علماء نے بیان کیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول خدا غدیر خم کے میدان میں رک گئے، جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، پھر ظہرین کی نماز قائم کی، اور اس کے بعد پالان کا بلند منبر بنایا اور منبر پر مولا علی کو بلایا، ایک خطبہ غراء ارشاد فرمایا، اور جس میں لوگوں سے اقرار کیا الست اولی بالمؤمنین من انفسہم قالوا بلا، کہا لوگوں کیا تم پر، میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں یا نہیں، تمہاری جانوں پر میری حکومت ہے یا نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، تو ہماری جانوں کا مالک ہے، تو ہماری جانوں کا حاکم ہے۔ علی کا ہاتھ پکڑا، بلند کیا اور ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ جس کا توجہ چاہتا ہوں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا کی ولایت کا اعلان ہوا، جب ولایت کا اعلان ہوا مولا کی ولایت کا جب اعلان ہوا، بلند آواز سے نعرہ حیدری، توجہ کریں مجھے بولنے دیں، میں بھول جاؤں گا کیونکہ میں رٹ کے تو آیا نہیں ہوں، ایک ذہن کا تسلسل بنا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ضرور پڑھے محمد والے محمد۔ جب مولا کی ولایت کا اعلان ہوا، توجہ چاہتا ہوں دوستو، شاید یہ جملے اس طرح سے پہلے نہ سنے ہوں، تو پھر آیت نازل ہوئی جب ولایت کا اعلان ہو گیا، کیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج کے دن تمام نعمتوں کو میں نے تمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج جب ولایت آ گئی ہے میں نے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی آج دین کامل ہوا، اعلان ولایت کے بعد، یعنی جس دین میں ولایت علی نہ ہو وہ دین ناقص ہے۔
کی روح ہے ولایت علی. جس دین میں ولایت علی نہ ہو، 18 ذی الحج سے پہلے تک دین کمال کے مراحل طے کرتا رہا، لیکن جب تک ولایت علی نہیں آئی دین ناقص تھا. دین کامل ہو گیا ولایت علی سے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ساری کائنات میں اللہ کی نعمتیں موجود تھی، ان گنت نعمتیں موجود تھی. پوری کائنات مل کے بھی انہیں شمار کرنا چاہے شمار نہ کر سکتی اور نہیں کر سکتی تھی. لیکن دوستو، یہ ساری کائنات کی نعمتیں ولایت علی کے بغیر ناقص تھی. ہر نعمت ناقص تھی. جب ولایت علی کا اعلان ہو گیا اور یہ نعمت عظما کائنات کو اللہ نے ہدیے کے طور پر، منت کے طور پر، رحمت کے طور پر عطا کی، نازل کی، تو نعمتیں تمام ہو گئی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا. یعنی جس اسلام میں ولایت علی نہ ہو وہ خدا کا پسندیدہ دین نہیں ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایسے نہیں، مل کے بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ارباب مجلس، اب سوال یہ ہے، بعض روایات بھی ایسی ہی ہیں. 5ویں امام سے بھی روایت ہے اور 6 امام سے بھی روایت ہے. بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ وما نودی فی الاسلام بشیء کما نودی بالولایہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایت ہے. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. توجہ چاہتا ہوں. بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، اور 5واں رکن ولایت ہے. معصوم فرماتے ہیں وَمَا نُودِيَ فِي الْإِسْلَامِ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ. اسلام میں جتنی ندا ولایت کے لیے دی گئی ہے اتنی کسی شے کے لیے نہیں دی گئی. اسی آیت کے ذیل میں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن تم سے ضرور نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. 5ویں امام سے پوچھا گیا مولا کس نعمت کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا؟ کہا ہماری ولایت کے بارے میں سوال ہوگا. ہمارے علماء نے لکھ دیا کلام کی کتابوں میں، اگر آل محمد اور علی کی ولایت پر ایمان نہ ہو انسان کی عبادات کو خدا قبول نہیں کرتا. تو یہ ولایت ہے کیا دوستو؟ کیا ہے یہ ولایت جس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کا نبی اعلان نہ کرے تو کار رسالت انجام نہیں دیا، جس کے بغیر دین ناقص، نعمتیں نہ تمام، اور وہ اسلام خدا کا پسندیدہ دین ہی نہیں جس میں ولایت علی اور اہل بیت نہ ہو. یہ ولایت ہے کیا؟ بعض روایات میں ہے، توجہ چاہتا ہوں کہ حدیث قدسی ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. خدا یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا وہ کلا ہے جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا. دوسری حدیث قدسی ہے ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. علی کی ولایت میرا وہ کلا ہے جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا. یعنی جو لا الہ الا اللہ کا اثر ہے وہی علی ولی اللہ کا اثر ہے. اس طرح سے بے سورے نعرے نہیں لگائے نا. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ
یہ ولایت ہے کیا؟ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، ہم دنیا والوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کس چیز کا اعلان کرتے ہیں؟ کیا ہے یہ ولایت؟ کبھی سوچا اس بارے میں؟ اور ہم اسی ولایت کی وجہ سے شیعہ ہیں، اور اسی ولایت کا دامن پکڑنے کی وجہ سے مظلوم بھی ٹھہرے ہیں۔ ہمارے تمام ائمہ شہید ہیں اسی راستے میں، اور ہماری آقازادی سیدہ کونین بھی دفاع ولایت میں شہید ہوئی ہے، اس دنیا سے گئی ہے۔ یہ کیا ہے ولایت؟ اور ہمارے ملک میں جھگڑے بھی ڈالے گئے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ولایت میں سادہ سے لفظوں میں بیان کروں گا، علماء بیٹھے ہیں، کہیں ناراض نہ ضرور پڑے محمد والے محمد۔ ولایت کا ایک معنی ہے ولایت تکوینی، یعنی یہ پورا عالم امکان ولی کے پنجہ قدرت میں ہے۔ بیدہی ملکوت کل شیء، ملکوت السماوات والارض، اس کائنات کا ظاہر بھی ولی کے ہاتھ میں اور باطن بھی ولی کے ہاتھ میں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ اس کائنات میں تصرف کرتا ہے ولی، کہ حضرت سلیمان نبی کے حوالے سے جملہ ملتا ہے، قرآن آیات کے اندر موجود ہے کہ ارشاد فرمایا اس نبی نے، کون ہے جو تخت بلقیس کو یمن سے فلسطین میں جلد از جلد لے آئے، اس سے پہلے کہ خود بلقیس وہاں پہنچے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، عفریت جن نے کہا اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہو میں لے آتا ہوں۔ کہا نہیں، اس سے بھی جلدی۔ کہاں سے؟ یمن سے فلسطین میں، سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کہا نہیں، اس سے بھی جلدی۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ تیری پلک جھپکے لے آتا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، کس نے کہا؟ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ علماء بیٹھے ہیں، تعلیق الوصف، تعلیق الحکم علی الوصف مشعر لعلیتہ، نام نہیں بتلایا، اس کی صفت بیان کی۔ کیا صفت بیان کی؟ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، نہیں کہا آصف ابن برخیہ نے کہا۔ کس نے کہا؟ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ تیری پلک جھپ کے لے آؤں گا، اور وہ لے آیا۔ یعنی جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس کی زمین پر بھی حکومت تھی، زمان پر بھی حکومت تھی، اور اس نے ارادہ کیا، وہ آ گیا، کن فیکون کیا اس نے، اور وہ لے آیا۔ قرآن کہتا ہے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ اور آپ کے اور میرے مولا علی کے بارے میں کیا کہا گیا؟ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اے نبی ان سے کہہ دے تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے، وہ چشم زدن سے پہلے تخت بلقیس کو یمن سے فلسطین لائے تو تعجب نہیں کرتے، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو وہ ڈوبتا ہوا سورج لوٹا دے، تعجب نہ کرنا۔ تعجب نہ کرنا، وہ حقیقت کتاب ہے، وہ عین کتاب ہے، وہ صاحب کتاب ہے، وہ صاحب علم کتاب ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا یہاں بعض علماء اور ذاکرین بعض ذوقی کلمات کہتے ہیں کہ اگر خود حضرت سلیمان نبی بھی تو کتاب کے علم رکھنے والے تھے، انہوں نے یہ خود کیوں نہیں تخت اٹھا لائے، ارادہ کر کے کیوں نہیں لے آئے، اپنے وسیع سے کیوں کہا؟
تو بعض خطبہ ارشاد فرماتے ہیں شاید دنیا والوں کو بتلانا چاہتے تھے کہ نبی کے وصی کیسے ہوتے ہیں. نبی کے وصی کیسے ہوتے ہیں؟ دنیا دیکھ لے، ہر کوئی نبی کا وصی نہیں ہوتا. تو سلیمان کا نبی وہ ہے جو کتاب کا کچھ، وصی وہ ہے جو کتاب کا کچھ علم رکھتا ہے، اور آخری نبی کا وصی وہ ہے جو پوری کتاب کا عالم ہے. چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا آصف بن برکھیہ کے علم میں اور مولا علی کے علم میں کیا نسبت تھی؟ کہا جو قطرے اور سمندر میں ہے، جو قطرے اور سمندر میں ہے. پھر فرمایا اس کتاب، یہ کتاب اسم اعظم ہے، اس کے 73 حرف ہیں، 72 ہم آل محمد کے پاس ہے، ایک خدا کے پاس ہے. دل پڑھیے محمد و آل محمد. توجہ چاہتا ہوں. اب سوال یہ ہے، ولایت تکوینی ایک اور بھی تعریف کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جھگڑے بھی ہیں کہ امام ولایت تکوینی کا حامل ہے یا نہیں ہے. حضرت سلیمان کا وصی اگر ولایت تکوینی رکھتا ہے، جو کتاب کا کچھ علم رکھتا ہے، تو وہ جو صاحب علم کتاب ہے، پوری کتاب کا عالم ہے، کیوں نہیں رکھتا؟ دوسری تعریف یہ کرتے ہیں ولی ہے یعنی واسطہ فیض ہے. توجہ چاہتا ہوں، واسطہ فیض ہے. خدا سے جتنا فیض بھی نازل ہوتا ہے سب سے پہلے ولی تک آتا ہے، پھر وہ پوری کائنات میں اس کی عادلانہ تقسیم کرتا ہے. واسطہ فیض ہے. لہذا زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض، بکم ینزل الغیث ویمسک السماء ان تقع علی الارض. اے امام، اے ائمہ، آپ ہی کے صدقے بارشیں نازل ہوتی ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. آسمان اپنی جگہ پر، زمینیں اور کائنات اپنی جگہ پر. واسطہ فیض ہیں. اگر ایک لہجے کے لیے بھی یہ واسطہ نہ رہے نا، کائنات تباہ و برباد ہو جائے. لولا الحج لساخت الارض باہلھا. اگر یہ واسطہ فیض نہ رہے ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے. جب خدا سے فیض منقطع ہو جائے، واسطہ فیض نہ رہے، کائنات تباہ ہو جائے. لہذا ولی ہے یعنی کائنات کی بقا کا ضامن ہے. کائنات کے نظام کی بقا ولی کے وجود سے ہے. کیا اس ولایت کا غدیر میں اعلان ہوا ہے؟ اور اس لحاظ سے ولی عالی ترین درجات اور مراتب کا فائز ہے، پر فائز ہے. نفس رسول ہے، حقیقت رسول ہے، حقیقت قرآن سے آشنا ہے، قرآن سے جدا نہیں ہے. دوستو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. جسے ہم نے امام مانا، قرآن کہتا ہے وہ رسالت کا گواہ ہے، رسول کا گواہ نہیں ہے. وہ رسالت کا گواہ ہے جس کی ولایت کا اعلان ہوا. کیا ولایت تکوینی کا اعلان ہوا ہے غدیر میں؟ یہ وہ ولایت ہے جسے مکتوبات ربانیہ میں حضرت مجدد الثانی نے 123 نمبر مکتوب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ سے جو فیض بھی نازل ہوتا ہے انہی 12 اور 14 کے ذریعے نازل ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور طاہر القادری صاحب نے باقاعدہ کتاب لکھ ڈالی، السیف الجلی علی منکر ولایت علی. وہ اسی باطنی ولایت کو قبول کرتے ہیں، وہ اس کے قائل ہیں. مجدد الثانی بھی قائل ہیں اور اسی طرح سے طاہر القادری بھی قائل ہیں. یہ جتنے بھی عرفاء کے سلسلے ہیں یہ سارے کے سارے مولا علی کی باطنی ولایت کے قائل ہیں. کیا اس کا غدیر میں اعلان ہوا ہے؟ نہیں، اس کا اعلان نہیں ہوا. اگرچہ اس ولایت اگر مالک نہ ہو تو امام نہیں ہو سکتا. اس کی حکومت ظاہر پر بھی ہے، باطن پر بھی ہے.
وہ اپنے پنجہ ولایت سے انسانوں کے باطن کو بدل کے رکھ سکتا ہے. اس سے کوئی شے ڈکی چھپی اور مخفی نہیں ہے. وہ بہت بلند ہے. تمام عوالم میں اس کا وجود ہے. وہ عالم ملکوت اور عالم عقل ہو وہاں بھی ہے, عالم مثال میں بھی ہے اور اس عالم میں بھی ہے. تمام عوالم میں اس کا وجود ہے اور اس کی صدا ہے. لیکن کیا اس ولایت کا اعلان ہوا ہے غدیر میں؟ یہ وہ مقام ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا کسی سے, اسے کوئی غصب نہیں کر سکتا, اور اس پر ایمان رکھنے سے شیعہ بھی نہیں بنتا. کافی نہیں ہے, یعنی یہ ہونے کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اس کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ فقط اس پر ایمان رکھ لیا اور ہماری مجالس میں فقط اسی کو بیان کیا جاتا ہے, اسی کو مانا جاتا ہے. اور ولایت جس کا اعلان غدیر میں ہوا ہے اسے بیان نہیں کیا جاتا. وہ ولایت جس کا غدیر میں اعلان ہوا ہے وہ آل محمد کی حکومت ہے. یعنی ہر وادی میں تمہارا امام علی ہے. نظام ولایت میں یہ صلاحیت ہے کہ پوری بشریت کا وزن اٹھائے اور قرب خدا کی معراج تک پہنچائے. یہ کمیونزم نہیں کر سکتا, یہ سوشلزم نہیں کر سکتا, یہ سیکولرزم نہیں کر سکتا, یہ نیشنلزم نہیں کر سکتا. یہ دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے یہ کام نہیں کر سکتے کہ سوسائٹی کو بلند کریں, اتنا بلند کریں کہ خدا کے قرب کی معراج تک پہنچا دیں. یہ طاقت اگر ہے تو ولایت کے نظام میں ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. کیا اعلان ہوا؟ توجہ چاہتا ہوں, کھول دو جملوں کو اور مسائل کی طرف ختم. جب میں کہتا ہوں اشہد ان علی ولی اللہ, یعنی دنیا کے تمام نظام اور سسٹم سے میں بغاوت کا اعلان کرتا ہوں. اعلان کرتا ہوں کہ میں علی کا ماننے والا ہوں, میں ولایت کا ماننے والا ہوں اور اسی نظام کے تابع ہوں, کسی دنیا پرست کے نظام کے تابع نہیں ہوں. دوستو, اعلان ہوا ولایت کا, یعنی توجہ چاہتا ہوں دین بھی علی سے لینا ہے اور حکومت بھی علی کی ہے. اور اسی لیے ہم نے کسی غاصب کو اپنا حاکم نہیں, یہ ہماری شناخت رہی ہے. ہمارے سر کٹے تو ضرور, لیکن کسی یزید سے پناہ نہیں مانگی اور کسی یزید کا ہم نے پرچم نہیں اٹھایا تو علی کی ولایت کا پرچم اٹھایا. یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے, ہمارا افتخار ہے. تاریخ میں ہم آپ کو زندانوں میں ملیں گے, دیواروں میں چنے ہوئے ملیں گے, سولی پہ ملیں گے, نو کے نیزہ پر ہمارے سر ملیں گے, لیکن یزیدوں کے سامنے جھکے ہوئے نہیں ملیں گے. ہمارے ہاتھوں میں آپ کو پرچم نظر آئیں گے, وفا کے پرچم ہوں گے, حیا کے پرچم ہوں گے, طہارت کے پرچم ہوں گے, عزت کے پرچم ہوں گے, انسانی کرامت کے پرچم ہوں گے, آزادی کے پرچم ہوں گے, عدالت کے پرچم ہوں گے اور علی کی ولایت کے پرچم ہوں گے. یہ ترہ امتیاز رہا ہے. ہم نے اس منطق پہ عمل کیا ہے, کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. ہر زمین کربلا ہے اور ہر روز عاشورا ہے. ہم عشق حسین کو وضو کر کے
ہر عصر کی کربلا میں لبیک یا حسین کہتے ہوئے وارد ہوتے رہے، لیکن یزیدوں کے سامنے سر نہیں جھکائے ہم نے۔ اے حسین، ہم وارث ہیں انبیاء کے، ہم وارث ہیں اولیاء کے، اوصیاء کے، ہم وارث ہیں خون شہداء کے۔ ہم نے اپنا خون دیا، حق کو باطل کو ملنے نہیں دیا۔ ہم نے اپنے خون کی سرخ لکیر سے باطل اور حق کی سرحد کو واضح رکھا کہ دنیا کو پتہ چلتا رہے حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔ حق تو وہی ہے نا، علی مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار، جہاں علی وہاں حق، جہاں حق وہاں علی، جدھر جدھر علی کا رخ ہوتا چلا جاتا ہے حق اسی طرف مڑتا چلا جاتا ہے۔ اور انسانیت سزاوار ہے، استحقاق رکھتی ہے کہ یہ ولایت کے سائے میں رہے، آل محمد کی ولایت کے سائے میں رہے۔ ہے کیا؟ دین علی سے لینا ہے اور حکومت بھی علی کی ہے۔ یعنی توجہ چاہتا ہوں، ولایت یعنی دین اور سیاست اکٹھے ہیں، دین اور معیشت اکٹھے ہیں، دین اور قانون اکٹھے ہیں، دین اور اخلاق اکٹھے ہیں، دین اور تربیت اکٹھے ہیں۔ یعنی دین بھی علی سے لینا ہے اور سیاست بھی علی کی ہوگی، معیشت بھی علی کی ہوگی، قانون بھی علی کا ہوگا، اخلاق بھی علی کا ہوگا اور تربیت بھی علی کی ہوگی۔ علی کامل ہادی یا کامل، ناقص ہادی نہیں کہ نماز روزے اور حج کے مسائل تو علی سے پوچھیں اور سیاسی زندگی میں یزیدوں کے پیچھے چلیں۔ یہ درست نہیں ہے کہ تؤمنون ببعض وتکفرون ببعض۔ کامل ہادی ہے علی، ناقص ہادی نہیں ہے۔ دین بھی علی سے لینا ہے اور سیاسی طور پر بھی ہمارا حاکم اور پیشوا کون ہے؟ علی ہے۔ جب کہتے ہیں نا اشہد ان علی ولی اللہ، یعنی دین بھی علی کا، سیاست بھی علی کی، قانون بھی علی کا، اخلاق بھی علی کا اور تربیت بھی علی کی۔ احساس ہوتا ہے ہمیں؟ ہم نیشنلسٹ نہیں ہیں، ہم سیکولر نہیں ہیں، ہم کمیونسٹ نہیں ہیں، ہم سوشلسٹ نہیں ہیں۔ کارل مارکس کو علی سے زیادہ پسے ہوئے طبقوں کا درد نہیں ہے۔ ہمارا امام سیکولر نہیں ہے، ہمارا امام سوشلسٹ نہیں ہے، کمیونسٹ نہیں ہے، نیشنلسٹ نہیں ہے۔ ہمارا امام ولی ہے، ولی ولی۔ ہم ولایت کے ماننے والے ہیں۔ ایک کامل نظام ہے ہدایت کا۔ تو دوستو، ولایت یعنی دین اور سیاست اکٹھے ہیں، سیاست اور دین اکٹھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اگر سیاست ہو اس میں دین اور خدا نہ ہو، اس میں علی کی تعلیمات نہ ہو، تو جداؤ دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یزیدیت کا دروازہ کھل جاتا ہے، چنگیزیت کا راستہ کھل جاتا ہے، نمرودیت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اور اگر دین ہو اور اجتماعیت سے کٹا ہوا دین، سیاسی اجتماعی ذمہ داریوں سے کٹا ہوا دین، تو پھر رہبانیت آ جاتی ہے، خانقاہیت آ جاتی ہے کہ علامہ اقبال پکار پکار کے کہتا رہا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ دوستو،
اگر خانقاہ بنانا تھا نا، میرا حسین روضہ رسول کو خانقاہ بنا لیتا، اس کا مجاور بن جاتا۔ اور یزید خط بھی لکھتا، دعا کے لیے افراد بھی بھیجتا، کہتا دعا کیجئے، حکم فرمائیے۔ امام کے کہنے پر 4 بندوں کو چھوڑ دیتا، جیلوں سے نکال دیتا، 4 کو جاب دے دیتا۔ حسین روضہ رسول کا مجاور نہیں، حسین نے مجاوری قبول نہیں کی، روضہ رسول کی ہجرت کو ترجیح دی کربلا کی طرف۔ اگر دین ہو، شیعہ علی کے ماننے والوں، آج علی کی شہادت کا دن ہے، سیاست اور اجتماعیت سے کٹا ہوا دین، ربانیت ہے، خانقاہیت ہے۔ جب بھی دین اور سیاست میں جدائی ہو، یہ ٹوینز جنم لیتے ہیں، دین اور سیاست کی کوکھ سے یہ ٹوینز جنم لیتے ہیں، خانقاہیت اور رہبانیت اور یزیدیت۔ پھر ان کی کوکھ سے تمیم داری پیدا ہوتا ہے، کعب الآبار یہودی پیدا ہوتا ہے، غرملہ پیدا ہوتا ہے، خولی پیدا ہوتا ہے، شمر پیدا ہوتا ہے، ابن زیاد پیدا ہوتا ہے۔ ضرور پڑھیے محمد والے محمد۔ اذان سنے اس نیت سے کہ علی نے خود اپنی زندگی کی آخری اذان دی تھی۔ تھکے نہیں، یہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے، علی کے نام پر بیٹھنا۔ دنیا میں جس نظام نے چلنا ہے وہ ولایت کا نظام ہے۔ جب 12واں آئے گا تو یہی نظام لے کے آئے گا جو بشریت کو نجات دے گا۔ ہمارے ائمہ سیکولر نہیں ہیں، ہم سیکولر نہیں ہیں۔ شیعہ سیکولر نہیں ہو سکتا، شیعہ کمیونسٹ نہیں ہو سکتا، شیعہ سوشلسٹ نہیں ہو سکتا، شیعہ نیشنلسٹ نہیں ہو سکتا۔ شیعہ کون ہو سکتا ہے؟ علی کا موالی، علی کو ولی ماننے والا اور علی کا شیعہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا درود پڑھے محمد والے محمد۔ جب
جب تک وقت ماحول بنتا ہے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. تو دوستو یہ ہے وہ ولایت جس کے بغیر دین ناقص ہے، نعمتیں ناقص ہیں، اور جس میں یہ آل محمد کی حکومت اور ولایت نہ ہو وہ اسلام خدا کا پسندیدہ دین نہیں ہے. اس میں دین اور سیاست اکٹھے ہیں، جدا نہیں ہیں. اگر جدا ہو جائیں تو پھر اس کی کوکھ سے یزیدیت جنم لیتی ہے، فرعونیت جنم لیتی ہے، نمرودیت جنم لیتی ہے. پھر ان کی آغوش میں شبر پلتے ہیں، خولی پلتے ہیں، ابن زیاد پلتے ہیں، اور عمر ابن سعد پلتے ہیں. یہ نظام گرنے والا ہے اور یہ گر رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ان دنیا کے طاغوتوں کا بنایا ہوا نظام ختم ہو رہا ہے. مصر میں، پہلے ایران میں یہ ختم ہوا اور مولا علی کی ولایت کا پرچم وہاں اٹھا، اور پھر اس نے پوری دنیا کو بیدار کرنا شروع کیا. جگہ جگہ دنیا بیدار ہونے لگی. اور دوستو یہ حقیقت ہے، اس عصر کی خیبر کو اگر کوئی فتح کر سکتا ہے تو وہ کرار کے ماننے والے ہیں، فرار کے ماننے والے نہیں. اور پھر کیوں کر ممکن نہ ہو جب ہم ثابت قدم ہوں، مولا کے پیچھے چلیں، ان کے نقشے قدم پر چلیں اور ویسے بن جائیں جیسے مولا چاہتے ہیں، پھر مولا مدد کیوں نہ کریں. میں 1.5 ماہ پہلے لبنان تھا، سید سے ملنے گیا تھا، وہاں دوستوں سے ملا، اور دوستوں وہاں عجیب عجیب کرامتیں نازل ہوئی ہیں. 2006 میں جو اسرائیل کو جنگ دی علی کے ماننے والوں نے، حیدر کرار کے ماننے والوں نے، علی کے شیعوں نے، پوری عرب دنیا مل کر انہیں شکست نہ دے سکی تھی. اس لیے دنیا کو پتا نہیں تھا. پہلے جو علی اسرائیل سے لڑتے تھے وہ 39 دنوں والے تھے، اور جب 2006 میں جو لڑا وہ 40ویں دن والا تھا. وہ مجاہد کہتے ہیں. یہاں ہماری مدد کو، چونکہ رجب اور شعبان کا مہینہ تھا، یہ دن کو رجب اور شعبان کے مستحبی روزے، راتوں کو تلاوت قرآن اور نماز شب پڑھنے والے اور مولا علی کو پکارنے والے اسرائیل اور امریکہ اور دنیا کی تمام طاقتوں سے لڑ رہے تھے. کہنے لگا ایک مجاہد، میں نے کیا دیکھا، میرے کندھے پر میزائل تھا، میں فائر کرنے کے نکلا، میں نے دیکھا اسرائیلی جہاز نے مجھے دیکھ لیا اور میری طرف اس نے میزائل فائر کیا. بے اختیار مجھے احساس ہوا کہ اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے. بے اختیار میرے منہ سے نکلا، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی. میں نے کیا دیکھا، ایک شخصیت آگے بڑھی، اس نے اس میزائل کو لیا، ہاتھ میں لے کے 2 ٹکڑے کر کے پرے پھینکا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے تو نے ابھی مجھے پکارا نہیں تھا. نعرہ حیدری. ایک مجاہد کا جملہ سن لو، ایمان تازہ ہوتا ہے، علی شرف الدین کا. یہ پاکستان ہمارا خیبر ہے نا، اس خیبر کو انہوں نے فتح کیا ہے، اس خیبر کو ہم فتح کریں گے. وہاں اگر مدد نازل ہوتی ہے، نصرت نازل ہوتی ہے، ملائکہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام علی آئے، جناب سیدہ آئی، ثانی زہرا آئی، امام زمان آئے، اللہ کے ملائکہ آئے. اگر ہم بھی اس خیبر میں علی والے بن جائیں، ہر حوالے سے علی کے نقشے قدم پر چلنے والے بن جائیں، اس ناامنی کے خیبر کو ہم فتح کر سکتے ہیں، دہشت گردی کے خیبر کو ہم فتح کر سکتے ہیں، نفرتوں کے خیبر کو ہم فتح کر سکتے ہیں، اور ان سارے مرحبوں اور انتروں کا سر کاٹ کے پرے پھینک سکتے ہیں. علی شرف الدین کہتا ہے مجھے گرفتار کیا اسرائیلی فوجیوں نے، اور ایک بیس میں، ایک انڈر گراؤنڈ زمین میں ایک بلڈنگ تھی، اس میں لے گئے اور ایک کاریڈور میں مجھے چھوڑا. اچانک سامنے سے میرے کو ایک کتے کو چھوڑا جو مجھے کھائے، چیر پھاڑ دے مجھے. خون خوار وہ کتا تھا. کہتے بے اختیار میرے لب ہلے، میں نے کہنا شروع کیا، ناود علی نظر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی.
یہ میرے لبوں پر ذکر جاری ہوا، وہ دوڑتا ہوا کتا میرے پاؤں میں آ کے بیٹھ گیا۔ اسرائیلی خوف زدہ ہو گئے، کہنے لگے تو نے کیا پڑھا؟ میں نے کہا میں نے اپنے مولا کو پکارا ہے۔ دوستو، اس ظالم نظام نے مٹنا ہے اور دنیا پر ولایت کے نظام نے نافذ ہونا ہے۔ یہ پاکستان ہمارا امتحان ہے۔ تیار ہو اس پاکستان کے خیبر کو فتح کرنے کے لیے؟ تیار ہو؟ بڑا مشکل خیبر ہے۔ تنہا نہ سمجھو اپنے آپ کو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ملائکہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا امام زمان تمہارے ساتھ ہے۔ تنہا نہ سمجھنا، ان سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے، وہ اگر ساتھ ہونا پھر ہم دنیا کے ہر یزید کو شکست دے دیں گے۔ تیاری کی ضرورت ہے، تیاری کی آمادگی کی ضرورت ہے۔ علماء اور عوام کے درمیان نفرتیں پھیلانے والے ہمیں اس خیبر کے میدان میں شکست دلانا چاہتے ہیں۔ شیعہ قوم کے درمیان تقسیم پیدا کرنے والے، تفرقہ ڈالنے والے اس خیبر کے میدان میں ہماری توجہ ان مرحبوں سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ شیعہ قوم کو مشکلات کا شکار کرنا، نان ایشوز کو ایشوز بنانا۔ دوستو، میں نے پہلے عرض کیا، یہ مولا علی کی ولایت وہ ہے نا کہ علی حاکم ہے، علی کی حکومت ہے، جو اس کا اعلان کرے پھر میسم تمار کی طرح سولی چڑھنا پڑتا ہے۔ اس کے بڑے پہلو ہیں جو وقت نہیں ہے بیان کرنے کا۔ علی ہر زمانے کی ضرورت ہے۔ علی کے ساتھی علی کو یاد کرتے تھے۔ جنگ صفین میں نا، کل ہی میں جملہ پڑھ رہا تھا، مالک اشتر، جنگ صفین آپ کو پتا ہے بڑی مشکل جنگ ہے علی کے لیے نا، بہت مشکل جنگ ہے علی کے لیے، جب اپنے ساتھی خوارج کی شکل میں سامنے آ گئے۔ نہ قدری کی نا لوگوں نے نا علی کی۔ روایات میں ہے، وہ آئمہ نے جو ہمیں سلام اور زیارت کا طریقہ سکھایا، کہا گیا کہ مولا کی زیارت کرو، کہو السلام علیک یا افضل المظلومین، اے مظلوموں کے سردار علی، تجھ پر ہمارا سلام۔ مالک کہتا ہے نا عمار سے، عمار کاش ممکن ہوتا نا ہم علی کو اس زمانے میں لے جاتے نا جس زمانے کے لوگ علی کی قدر جانتے ہیں۔ یہ بڑے نا قدرے ہیں۔ جو علی کے ساتھ دل سے ہوتے ہیں۔ عمار کہتا ہے مالک پریشان نہ ہو، جب تک دنیا ہے نا، دنیا بنی حضرت آدم کے فرزندوں کی نگاہیں علی کو تلاش کرتی رہیں گی، ڈھونڈتی رہیں گی علی۔ مرحوم آیت اللہ امینی ارشاد فرماتے ہیں، علی اتنا مظلوم ہے نا، اگر ساری زندگی صحرا میں چلا جاؤں نا، علی کی مظلومیت پر گریہ کروں نا، پھر بھی حق ادا نہیں ہوا۔ آج علی کو رونے آئے ہو نا، عزادارو، علی کا ماتم کرنے آئے ہو نا، جناب زینب کو پرسہ دینے آئے ہو، وہ بی بی جو کربلا میں انتظار کرتی ہوئی کہ پرسہ دینے آئے۔ کلمہ پڑھنے والے آئے ضرور، لیکن علی کی بیٹیوں کے خیموں کو لوٹنے کے لیے آئے۔ حسین کو پرسہ دینے آئے ہو نا، جو علی اکبر کی لاش گود میں لے کے انتظار کرتا رہا۔ کوئی آئے علی کے رخساروں کا رخسار رکھ کے کہتا تھا علی دنیا بعدک لہا، وہ میرے علی اکبر تیرے بعد دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے۔ مسلمانوں نے فرصت نہیں دی، حسین اپنے عزیزوں کو قبر میں رکھتا، دفن کرتا۔ زینب کبریٰ کو پرسہ دینے آئے ہو نا، جس زینب کو علی آخری وصیتوں میں بتلا رہا تھا، بیٹا صبر کرنا، اسی کوفہ میں تو اسیر بنا کے لائی جائے گی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی۔ علی کے گھر کو، عجیب ہے علی کا گھر دوستو، آؤ نا مدینہ چلے نا، رسول خدا کے بعد کیا منظر ہے، علی کے دروازے کو آگ لگی ہوئی ہے،
جناب سیدہ در و دیوار کے درمیان ہے، پہلو شکستہ ہے، ہاتھوں میں تازیانے ہیں، محسن شہید ہو چکا ہے، اور پھر علی کے گلے میں رسی ڈال دی گئی ہے۔ اور میں قربان جاؤں میرے مظلوم آقا، میرے مظلوم مولا، علی کے گلے میں رسی ڈال کے دربار لے گئے ہیں۔ میں ہاتھ باندھ کے کروں گا، علی مظلوم ہے نا تو، تیرے گلے میں جب رسی ڈالی گئی نہ تیرے ساتھ کوئی بیٹی تھی نہ بہن تھی، اور میں قربان جاؤں کربلا کے علی زین العابدین پر، گلے میں خاردار توق ہیں، اے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ساتھ ناموس آل محمد ہے، اور تعارف کروایا جا رہا ہے ہذہ زینب بنت علی اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ علی کے گھر کو جو آگ لگی نا پھر بجھی نہیں، پھر عصر عاشور کے بعد شام غریبہ علی کی بیٹیوں کے خیموں کو لگی۔ یہاں فقط دروازہ جلا تھا، وہاں سارے خیمے جل گئے۔ جلتے ہوئے خیموں سے سروں پہ چادریں نہیں تھی، زہرا جائیاں پہلی بار سر کی چادروں کے بغیر نہ محرموں کے سامنے نکلی، اور مجھ سے پوچھو کیسے نکلی ہیں؟ علماء بیان کرتے ہیں رکوع کی حالت میں تھی، ایک کا سر دوسری کی بغل میں، دوسری کا تیسری کی بغل میں، کہتی یہی تھی والیہ وعباسا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزو، علی کی مظلومی کے دن گزرتے رہے، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، بس شہادت تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ علی کی مظلومی کے دن گزرتے رہے، علی کی زندگی کا آخری ماہ رمضان آیا، 19 کی رات آ گئی۔ علی ساری رات باہر نکل کے آسمان کے ستاروں کو دیکھتا رہا۔ میں کبھی کبھی رات کے وقت آسمان کے ستاروں سے سوال کرتا رہتا ہوں، میرے آسمان کے ستاروں مجھے بتلاؤ نا، اس رات میری علی کی کیفیت کیسی تھی، میرے علی کا حال کیسا تھا جب زندگی کی آخری سفر پر نکلنے لگا تھا۔ اپنی بیٹی کے ہاں ہیں، جناب سیدہ، افطار کا وقت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ دودھ نمک اور روٹی لے کے آ گئی۔ کہا بیٹا کبھی تو نے دیکھا ہے تیرے بابا نے 2 چیزوں سے افطار کیا؟ اور بیٹا دودھ اٹھا لے، نمک رہنے دے۔ اور میں قربان جاؤں میرے عادل امام علی، میرے یتیم پرور امام علی، میرے مسکین پرور امام علی۔ افطار کیا، رات اسی طرح سے گزرتی رہی، بندگی میں مشغول رہے۔ جب سحری کا وقت ہوا نا، میرے مولا نکلے گھر سے، بیٹی کو وداع کیا، چلنے لگے۔ گھر میں بطخیں ہیں، بطخوں نے گھیر لیا میرے مولا علی کو، گھیرا اور آوازیں بلند کرنے لگی، گویا تڑپ کے کہہ رہی ہیں علی نہ جا، اس گھر سے باہر نہ جا۔ علی کہتے ہیں ابھی ان بطخوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اس گھر سے، تھوڑی دیر بعد اس گھر سے نوحے کی آواز بلند ہو گئی، ماتم کی صدا بلند ہو گئی۔ دروازے کے قریب پہنچے، دامن دروازے سے اٹک کے رہ گیا، گویا گھر کے در و دیوار علی کو روک رہے ہیں۔ بس مختصر کرتا ہوں، علی نکلے، کہاں پہنچے؟ وداع کیا نا، یہاں بھی ثانی زہرا نے علی کو وداع کیا تھا، لیکن ایک اطمینان تھا، اتنا اضطراب نہیں تھا۔ لیکن جو کربلا میں وداع کیا تھا نا، بڑا مشکل تھا۔ ٹھیک ہے دیدی، محلن یا ابن الزہرا، میرے حسین تھوڑی دیر ٹھہر جا، میرے بابا کی نشانی تھوڑی دیر ٹھہر جا، تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ لیا تزود منکا، میں نے شام جانا ہے، میں نے بازاروں میں جانا ہے، تجھے دیکھ کے مجھے حوصلہ ملتا ہے، تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ بعید نہیں جو حسین نے کہا، زینب گھبرا نہیں، جہاں جہاں تو جائے گی میرا سر نو کے نیزہ پر تیرے ساتھ جائے گا۔ ایت اللہ مرشی نجوی نے ایک جملہ بیان کیا ہے، کہتے یہ سر حسین نو کے نیزہ پر جب دربار میں تھا نا، ایک ایک قیدی کی طرف دیکھتا تھا، کبھی سکینہ کو، کبھی ام کلثوم کو، کبھی رباب کو، کبھی زین العابدین کو۔ جب نگاہ اٹھتی تھی نا جناب زینب کی طرف، آنکھیں بند ہو جاتی تھی۔ مسجد میں پہنچے، بیدار کیا سب کو، گلدستہ اذان لگے اور اپنی زندگی کی آخری بلند اذان دی۔ علی نے کہا اللہ اکبر۔ یہ آواز اہل کوفہ نے سنی، علی کی بیٹیوں نے سنی۔ مجھے ایک جملہ کہنے دو نا، یہ اذان بھی علی نے دی ہے
اور ایک اذان ہے جو کربلا میں صبح عاشور علی نے دی ہے. وہ علی 3 دن کا پیاسا تھا, 3 دن کا بھوکا تھا. جب اذان دے رہا تھا سب بیویاں جانتی تھی یہ علی اکبر کی زندگی کی آخری اذان ہے. وہ شبیہ رسول تھا. اذان دی دوستو, علی آگے بڑھے, محراب میں گئے, نوافل پڑھنا شروع کیے. بس مصائب کا ایک پہاڑ ہے, بڑی مشکل منزل ہے. دوستوں حوصلہ کرنا. ایک مرتبہ علی آگے بڑھے, مصلی عبادت پہ بیٹھے, محراب میں گئے, نماز نوافل شروع کی, سر سجدے میں رکھا, سر اٹھانا تھا. یا عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار اٹھائی جو میرے علی کے فر کے مبارک پہ لگی. تلوار کا فر کے مبارک پہ لگنا تھا, علی کا سر خاک پہ جا کے لگا. اور یہی جملے تھے, بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ. عاطف کی ندا بلند ہوئی, الا قد قتل ابن ام المصطفیٰ قد قتل علی المرتضی. لوگوں, جبرائیل کی آواز ہے, ہدایت کے مینارے گر گئے, عروۃ الوثقیٰ ٹوٹ گئی, علی مارے گئے. یہ آواز بیٹیوں نے سنی, بیٹوں نے سنی, سارے دوڑے ہیں. کہاں؟ مسجد کی طرف. آ کے علی کو سنبھالا. میں ہاتھ باندھ کر کروں گا, مولا آپ کو بیٹے سنبھالنے آگے تھے نا, سنبھال لیا تھا نا. میں قربان جاؤں, کربلا کے مظلوم امام پر جب گھوڑے سے گرا ہے نا منہ کے بل خاک پر, کوئی بیٹا سنبھالنے والا نہیں تھا, کوئی بھائی موجود نہیں تھا. ہائے قاتلوں نے گھیرا ہوا تھا, کوئی نیزہ, کوئی تلوار, کوئی خنجر. اٹھایا, نماز ختم ہوئی. بس توجہ چاہتا ہوں, نماز ختم ہوئی, بیٹھی رہیے, بیٹھے رہیے, تابوت کو دیکھتے رہیے, بیٹھے رہیے. بس 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں, تشریف رکھے. ایک مرتبہ علی کو لے کے چلے. کہاں چلے؟ گھر کی طرف بیٹھے, گھر کے قریب پہنچے. علی نے کہا مجھے چھوڑ دو, مجھے اتار دو, اور سارے میرے صحابیوں سے کہہ دو چلے جائیں. پوچھا گیا کیوں؟ بعض علماء کہتے ہیں علی نے کہا, شاید یہ کہا کہ یہ میرے صحابی جب میرے ساتھ جائیں گے گھر میں میری بیٹیاں دیکھ کے روئیں گی. علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی جو علی کی بیٹیوں کی آواز نہ محرم سنیں, مجھے اس حال میں دیکھ نہیں سکیں گی. بس دوستو, علی کا اس دنیا سے آخری وقت ہے. علی کا تابوت تیار ہو کے آ گیا ہے. ایک مرتبہ میرے مولا علی نے سب کو بلایا, سب کو بلایا, آخری وصیتیں کی. وصیت کر کے ایک مرتبہ حسین کی طرف کر کے کہا, میرے حسین تیرے بعد, مجھ پر تیرے بعد بڑی مصیبتیں آئیں گی, صبر کرنا. علی کی بیٹی آگے بڑھی, کہا بابا میں نے ام ایمن سے سنا ہے کہ میرا حسین مارا جائے گا, کیا سچ ہے؟ علی تڑپ کے کہتے ہیں, فقط یہ سچ نہیں ہے, اسی کوفہ میں اے میری زینب تو اسیر بنا کے لائی جائے گی. علی کی شہادت ہو گئی. تابوت اٹھا, رات کے وقت اٹھا, ماتم حسین. وقت چونکہ بہت کام ہے میرے پاس, 8 گھنٹہ ہے, لہذا اسی توجہ کا طالب دوں گا تاکہ جو بھی اپنے ذہن میں مطالب لے کے آیا تھا آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. حضور پڑھیے محمد و آل محمد کا. ارباب مجلس, مولا کی شخصیت ایسی ہے جن کے بارے میں گفتگو کرنا ہم جیسے ناقصوں کے لیے جسارت شمار ہوگی. علی وہ ہستی ہے, اس کے بارے میں اگر گفتگو کرے یا خدا کرے یا وہ رسول کرے جس کے لیے علی نفس کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم جتنا بھی سوچیں علی کے بارے میں وہ ہماری سوچوں سے بلند ہیں. ہم جتنا غور و فکر کریں مولا کے بارے میں وہ ہماری افکار اور فکروں سے بلند ہے. کیا خوب کہا کسی شاعر نے, قالوا علی علی قلت لا بل العلا بعلی علی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی بلند ہے, میں یہ کہتا ہوں ہرگز علی بلند نہیں, بلکہ بلندیاں ہیں جو علی کے ذریعے بلند ہیں.
مولا کا نام اس طرح لے بہت بڑا اجتماع ہے کہ والی نجف کی روح ہم سے راضی ہو جائے. اور یہ ذکر علی جو آپ کرتے ہیں یہ عبادت ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک روایت نقل کرنے لگا ہوں آپ کے حسن سماعت کے لیے، پھر موضوع کی طرف آ جاؤں گا، جو ہمارے بڑے بڑے علماء نے بھی اپنی بعض کتب میں اور خطابات میں بیان فرمائی ہے، اور اس کی دلیل بھی قرآنی ہے. قرآن میں ایک آیت ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو ختم کر ڈالتی ہیں. روایت کی لفظیں یہ. اب میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیا علی کا ذکر کرنا نیکی ہے یا نہیں ہے؟ ذکر علی عبادہ. روایت کی لفظیں یہ ہیں کہ علی کا نام اور ذکر ایسا ہے اگر زبان سے ادا کیا جائے تو خدا زبان کے گناہ بخش دیتا ہے، کان سے سنا جائے تو خدا قرآن کے گناہ بخش دیتا ہے، ہاتھ سے لکھا جائے تو یہ ہاتھ کی توبہ ہے، ہاتھ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اگر دل میں علی ہو تو خدا کائنات کا مالک رب دل کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اگر زبان سے علی علی کیا جائے تو زبان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. دوستو، حضرت ابو طالب قرآن درس چلوا. معروف عالم نظام کے یہ جملے ہیں، علی کی ذات بڑی مشکل ہے، علی کے بارے میں گفتگو کرنا پلے صراط پر چلنا ہے. اگر گفتگو کا حق ادا کرے تو غلو ہونے لگتا ہے، اگر حق ادا نہ کرے تو ظلم ہونے لگتا ہے. محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. میں نے بھائی مجلس پڑھنے دیں خدا کے لیے، بیٹھ جائیں. نعرے نہیں لگائے، نعرے نہیں لگائے. اب آپ تعاون کریں، چونکہ وقت کم ہے نا تو میں اپنے مطالب آپ تک بیان کر سکوں، پہنچا سکوں. دوستو، ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. اہل بیت کے ماننے والے شیعیان علی یہ بڑے بہادر و شجاع لوگ ہیں، آپ عظیم لوگ ہیں. اگر آپ بہادر و شجاع نہ ہوتے نا کبھی مظلوموں کو اپنا امام نہ مانتے. ہم بہادر ہیں، ہم شجاع ہیں، ہم غیرت مند ہیں، ہم عدل سے عشق کرنے والے ہیں، اس لیے نہ کسی ظالم کو امام مانا، نہ کسی بھاگنے والے کو اپنا امام مانا. ہم کرار کے ماننے والے ہیں. علی تمام فضیلتوں کا مجموعہ ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارا امام علی ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ سلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، قاسم
قاسم الجبارين وقاطع دابر المعتدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. امام زمان پہ درود بھیجیے. واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحكيم في كتاب المتين وواسطة القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جس کی حقیقت اور قرآن کی حقیقت ایک ہے. ارباب مجلس معروف آیت ہے جو آپ نے متعدد مرتبہ اسی منبر سے سنی ہوگی کہ اللہ کا نبی جب آخری حج کر کے لوٹ رہے تھے، واپس آ رہے تھے، وحی نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول، تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ جو نازل ہوا ہے اسے پہنچا دے. خالق کائنات کے کلام میں ایک کلمہ، ایک لفظ اور ایک حرف بھی زیادہ نہیں اور زائد نہیں ہے. ہر ایک کے اندر نقطہ ہے اور حکمت ہے. اے رسول، منصب سے پکارا جا رہا ہے رسول کو. معلوم ہوتا ہے کام ایسا ہے جس کا رسول کی رسالت سے تعلق ہے. اے رسول پہنچا دے ما انزل الیک من ربک، وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. خالق کی حیثیت سے نہیں، مالک کی حیثیت سے نہیں، رازق کی حیثیت سے نہیں، رب کی حیثیت سے. جب رب کی حیثیت سے ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے اس پیغام کا تعلق ربوبیت کے ساتھ ہے، انسانی معاشرے کی پرورش کے ساتھ ہے. یہ ایسا حکم ہے، ایسا پیغام ہے جس کے بغیر معاشرے کی ربوبیت نہیں ہو سکتی.